مومنین، دعا وہ عبادت ہے جس کا حکم خدا نے ہمیں ادعونی کہہ کر دیا۔ نہ صرف دعا مانگنے کا حکم دیا بلکہ استجب لکم کہہ کر اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی۔ اور دعائیں وہ عمل ہے کہ جو خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے۔ دعا کو ہلکا سمجھنے اور دعا کو نہ مانگنے والوں کو خدا نے متکبر کہہ کر مخاطب کیا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی تعلیم کردہ ہر موقع، ہر محل، ہر مقام کے لیے دعا موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے آئمہ کی دعاؤں سے سجائیں، جو نہ صرف دعائیں ہیں بلکہ تعلیم اور تبلیغ کے مکتب و مدرسے ہیں۔ امام کی تعلیم کردہ دعا بیماری اور کرب اور اذیت کو دور کرنے کے لیے، اور امام ہی کا فرمان ہے کہ خدا کسی بے توجہ سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود تیرے لیے حمد ہے اس صحت و سلامتی بدن پر کہ جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا۔ تیرے ہی لیے حمد ہے اس مرض پر جو اب مریض کے جسم میں تیرے حکم سے رونما ہوا۔ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت پر تو شکریہ کا زیادہ مستحق ہے۔ ان دونوں وقتوں میں سے کون سا وقت تیری حمد کے زیادہ لائق ہے؟ آیا صحت کے لمحے کہ جن میں تو نے اپنی پاکیزہ روزی کو ہمارے لیے خوشگوار بنایا، یا یہ بیماری کا زمانہ کہ جس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دور کیا، نعمتوں کے تحفے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے جو ہماری پیٹھ کو گراں بار بنائے ہوئے ہیں، اور ان برائیوں سے پاک کر دے کہ جن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور توبہ کرنے پر متوجہ کر دے۔ گزشتہ نعمتوں کی یاد دہانی گناہوں کو محو کر دے، اور اس بیماری کے اثنا میں کاتبان اعمال ہمارے لیے وہ اعمال لکھتے ہیں جن کا نہ دل میں تصور ہوا، نہ زبان پر آئے، اور نہ کسی عضو نے ان کی تکلیف گوارا کی۔ یہ صرف تیرا تفضل و احسان ہے جو تو مریض پر کرتا ہے۔ جو کچھ تو نے ہمارے لیے پسند کیا وہی ہماری نظروں میں پسندیدہ قرار دے۔ اے اللہ، اور جو مصیبت ہم پر ڈال دی ہے اسے سہل و آسان کر دے۔ ہمیں گزشتہ گناہوں کی آلائشوں سے پاک اور سابقہ بیماریوں کو نیست و نابود کر دے۔ تندرستی کی لذت سے کامران اور صحت کی خوشگواری سے بہرہ اندوز کر۔ ہر بیمار کو اس بیماری سے چھڑا کر اپنے عفو کی جانب لے آ، اور اس حالت سے بخشش و درگزر کی طرف پھیر دے، اور اس بے چینی سے نجات دے کر اپنی راحت تک، اور اس شدت و سختی کو دور کر کے کشائش و وسعت کی منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ تو بے استحقاق احسان کرنے والا، گراں بہا نعمتیں دینے والا ہے۔ تو ہی بخشش و کرم کا مالک، عظمت و بزرگی کا سرمایہ ہے۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا، یہ تندرستی تیری ہی عطا کی ہوئی بخشش ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اپنی اس بخشش کو آج پھر تمام مریضوں، خصوصاً عباس نقوی صاحب کو اور دیگر مریضوں پر ایک بار پھر تازہ کر دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ